السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور روزہ کیا ہے؟ پیارے بچوں، ہمارے دین اسلام میں سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سال کا 9واں مہینہ ہے، جس طرح دیگر مہینے ہیں۔ بچوں، تمہیں انگریزی مہینوں کے نام تو ہو سکتا ہے کہ اچھی طرح یاد ہو، مگر اسلامی مہینوں کے نام سارے شاید تمہیں یاد نہ ہوں، اس لیے تمہیں اسلامی مہینوں کے نام بتلائے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ تم ان ناموں کے اچھی طرح سے یاد کر لو گے۔ تو سنو، اسلامی مہینوں کے نام یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ بچوں، ممکن ہے کہ تمہیں یہ نام مشکل معلوم ہو، لیکن بچوں یاد رکھو، اسلامی مہینوں کے نام عربی زبان میں ہیں اور ہماری روزانہ کی بول چال والی زبان عربی نہیں ہے، اسی لیے تھوڑا بہت مشکل ہوگی، لیکن یاد کر لینے سے آسان ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، عربی ہماری اصل زبان ہے، اسلامی زبان ہے۔ اسی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی زبان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاری پیاری باتیں بتلایا کرتے تھے۔ عربی زبان جنت میں جا کر بھی بولے جانے والی زبان ہے، اور یہ زبان اللہ کی سب سے پسندیدہ زبان بھی ہے، مگر یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ اپنی مذہبی اور اسلامی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ دوسری زبان عام چیزوں کے نام بھی نہیں بول پاتے، مگر غیر مذہب والوں کی زبان سیکھتے ہیں، بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اصل مسلمانوں کے لیے عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا بہت پسندیدہ اور محبوب ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص مہربان فرماتے ہیں۔ بندوں کی عبادت، ہر نیک عمل کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور دن اور رات ہر وقت اللہ کی طرف سے بندوں پر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بچوں، جس طرح رمضان کے مہینے میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا گناہ ہونا بھی شدید سخت عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے جس طرح اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، چوری چکاری اور ہر برے کام سے بچنے کی دوسرے مہینوں سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بندے اس مہینے میں گناہوں سے نہیں بچتے، تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اللہ مناسب سمجھتے ہیں تو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، ورنہ آخرت میں یعنی مرنے کے بعد تو ضرور سزا دیں گے۔ تو پیارے بچوں، روزہ صبح سویرے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک ہر طرح کا کھانا پینا وغیرہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ روزہ اتنی بہترین چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، آخرت یعنی مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی، اور صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں چستی پھرتی آتی ہے، سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے۔ ہر وقت کھاتے پیتے رہنے سے بدن اور معدہ بوجھل ہو جاتا ہے، جسم میں غیر ضروری مواد جمع ہو جاتا ہے، اور روزے سے پورے بدن اور معدے کو ریسٹ اور آرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ امید ہے کہ تمہیں یہ باتیں سن کر روزہ رکھنے کا شوق ہوا ہوگا۔ اگر واقعی روزے کا شوق ہوا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ چھوٹے بچوں پر اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے روزہ رکھنا فرض نہیں کیا ہے، بلکہ معاف کر دیا ہے۔ اس لیے بچوں، جب تک تم بالغ نہیں ہوگے اس وقت تک روزہ رکھنا تم پر فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر تم کچھ سمجھدار اور بڑے ہو گئے ہو تو تھوڑی سی کوشش کر کے روزہ رکھ سکتے ہو۔ جتنے روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو، اتنے روزے رکھنے سے تمہیں منع نہیں کیا جاتا۔ ویسے بھی اگر بالغ اور بڑے ہونے سے پہلے تمہیں روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوگی تو بڑے ہونے کے بعد پھر روزہ رکھنے پر پریشانی اور دشواری ہوگی۔ اگر بالغ اور بڑے ہونے سے پہلے تم کبھی کبھی روزہ رکھتے رہا کرو گے تو بڑے ہونے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا مشکل معلوم نہیں ہوگا۔